اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو سے پہلے ایک نصیحت کرتا چلوں، درخواست کرتا چلوں، التجا کرتا چلوں۔ ہندوستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، دیر نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اللہ نہ کرے ہم بھی یہاں پر اسی طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہوں۔ کوئی اپنے بھائی کو لے کے جا رہا ہے، کوئی اپنے باپ کو لے کے جا رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو لے کے جا رہا ہے۔ آکسیجن نہیں ہے، ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل اور واقعاً اس وقت صورتحال بڑی سنگین ہوئی ہے۔ فاعتبروا یا اولي الالباب، عبرت تو ہمارے لیے ہمیشہ ایک اچھی چیز رہی ہے، ان کو دیکھ کر اپنا خیال کریں۔ اور وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی، یہ نہ سمجھے ہوا سے اڑ کے آئے۔ وہاں سے دبئی گئے، دبئی سے کراچی آ گئے، وہاں سے تہران گئے، تہران سے کراچی آ گئے، وہاں سے مثلا قطر گئے، قطر سے یہ ایئر لائنز، یہ فلائٹس، یہ پیسنجرز، اور مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ ہمیں اس بارے میں باقاعدہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے، جو ڈاکٹرز جو دوسرے گائیڈ کر رہے ہیں ان کی، اور اس سے اپنا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ یہ ہماری قوم کی کمزوری ہے کہ حکومت کو فوج کو بلانا پڑ رہا ہے۔ ہم خود کیوں اتنے سمجھدار نہ ہوں کہ ہم خود چیزوں کو خیال رکھیں؟ یعنی ہماری پولیس کہہ رہی تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں اس دن ہاسپٹل گیا فتح میں، گارڈ کہہ رہے اس لڑکے سے کہ بھئی ماسک پہنو میں نے کہا بیٹا جاؤ ماسک پہنو پھر اندر آؤ، اپنی زندگی کو خطر میں ڈالتے ہو دوسرے۔ خدا رہا نمبر 1 ماسک کا استعمال اب باقاعدہ کریں، باقاعدہ کوئی ہاں ماسک کی کوالٹی دیکھ لیجیے گا، لو کوالٹی ماسک ہوا تو وہ آپ کو ہی نقصان پہنچا دے گا، چیزیں موجود ہیں۔ نمبر 2، ہمارے دوست نے بہت اچھی بات کہی اور میں ان کی بات نقل کرتا ہوں۔ سوشل ڈسٹینسنگ از ناٹ اے کریکٹ ورڈ اور سینٹینس، اٹ شوڈ بی فزیکل ڈسٹینسنگ۔ سوشل ڈسٹینس کا مطلب ہے نہ ماں کو ملو، نہ باپ کو ملو، نہ بھائی کو ملو، نہ بھتیجوں کو ملو، نہ امی کو، کسی کو نہ ملو، بس اپنا ڈسٹینس کر کے اپنے بس فیملی میں بند رہو۔ نہیں، آپ ملیں لیکن فزیکل ڈسٹینس کے ساتھ، مسافہ چھوڑ دیں، گلے ملنا چھوڑ دیں۔ خطرہ ہے، ریئل خطرہ ہے، اور اگر آپ نے کیئرلیسنس کیا ہے تو سستانی کا فتویٰ ہے، مہاراجے کا فتویٰ ہے، رہبر معظم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ نے بے توجہی کی اور آپ کی وجہ سے کسی کو لگ گیا تو آپ ضامن ہیں، اور اگر آپ کی بے توجہی کی وجہ سے آپ کو لگ گیا تو آپ نے ایک طرح سے خودکشی کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے۔ ہمیں اطلاع دی گئی کہ اسپوٹنک ویکسین جو ہے وہ کراچی کے ایک NMC میں اور خالق دینا ہال میں منڈے سے اویلیبل ہونے جا رہی۔ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ کہ وہ ہو رہی، لیکن میں نے ڈاکٹر سے معلوم کیا تو انہوں نے اسپوٹنک ویکسین کو اس وقت فرسٹ نمبر پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ سائنوفارم اور دوسری جو چائنیز ویکسین آئی دوسرے نمبر، فائزر وغیرہ سے اس وقت وہ لوگ منع کر رہے ہیں کہ نہ کریں۔ تو جو 60 اوپر ہیں 1166 میں اپنا CNIC نمبر ڈالیں، اور وہ جو کوڈ آئے گا وہ لے کے کسی بھی ویکسینیشن سینٹر میں چلے جائیں، آپ کو ویکسین کر دیا جائے گا۔ اور اب تو خوش قسمتی ہے کہ 2 ڈوز کے بجائے سنگل ڈوز کا ویکسین آ گیا۔ خدا را اپنی جان کو قیمتی سمجھیے، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیے، پیسوں کو مت دیکھیے۔ 60 ایئرس پلس کو تو حکومت فری لگا رہی ہے، اس سے نیچے والے خود جائیں لگائیں اور اپنے گھر والوں کو مصیبت سے بچائیں۔ پلیز سوشل ڈسٹینسنگ نہ کریں، فزیکل ڈسٹینسنگ کریں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ کسی کو کورونا ہوا ہے تو مانیٹر کریں، سٹیم لیں، بہت اچھی سٹیم لیں، سٹیم بہترین علاج ہے، اور ہمارے برادر مصطفیٰ حمانی نے تو امیونٹی بھی بنا لی، بہت مفید رہی ہے، بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ میٹر سیریس ہے، سیریس لیجئے، درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ کل ہم نے گفتگو یہاں تک اصحاب کی گفتگو شروع کی ہے، تو اصحاب کی گفتگو میں ظاہر ہے کہ اصحاب رسول کی گفتگو آئی، اور پھر یہ گفتگو آئی ہے کہ کیا
سارے وہ لوگ جو رسول اکرم کے اطراف میں ہیں، جنہوں نے ان کو دیکھا اور کلمہ پڑھا، وہ اصحاب اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عنوان میں آتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم کے گرد بہت سے لوگ ایسے تھے جو منافق بھی تھے۔ کل میں نے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی، آج بھی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے کچھ لوگوں کی تعریف فرماتا ہے۔ درس قرآن ہے، اس لیے اصحاب کی گفتگو قرآن سے ہی شروع ہوگی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، سورہ توبہ اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھ رہا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور سابقون الاولین، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی بے احسان، اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہ، اللہ اپنی رضایت کا اعلان کر رہا ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن سے رضایت کا اعلان اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اصحاب رسول۔ خود اللہ فرمان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، رسول اکرم کی شمع رسالت کے گرد پروانوں کی تعریف ہو رہی ہے، اور ان لوگوں کی تعریف ہو رہی کہ جو رسول اکرم کے اصحاب کی پیروی کرتے تھے، مہاجرین میں سے یا انصار میں سے، بے احسان، اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ رضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر اللہ ابھی سے گارنٹی دے رہا ہے، اعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے تو تیار ہو گئی جنات تجری تحت الانہار، نہریں جاری، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آمادہ کر دیا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم۔ میں ایک جملہ کہوں یہاں پر، آج ہمارے چینل پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بڑا خوبصورت اور کھل کے ذکر ہوا، اور اہل سنت حضرات نے بھی بہت کھل کے گفتگو کی، لیکن اہل سنت حضرات کی ساری گفتگو اس بات کی گرد تھی کہ حضور اکرم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نعوذ باللہ دنیا سے کافر نہیں گئے۔ ایک حدیث اور حدیثوں کے گڑھے جانے کے بارے میں جتنا بول چکا کہ بار بار بولنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس میں ہے کہ آخر وقت میں رسول اکرم نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لے۔ چچا نے کہا بیٹا پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ایک انسان نے پوری زندگی لگ کے اپنا ہر چیز قربان کر دی، خاندان، اولاد، مال، عزت، ہر چیز قربان کر دی۔ ایک خبر واحد آپ اسی سند لاکھ قوی بنا دیں، اور اس میں آئے کہ انہوں نے کہا بیٹا پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، اب کیا کلمہ پڑھوں؟ تو وہ اور کہاں تک بات پہنچائی آپ کو پتہ ہے؟ آپ لوگوں کے لیے حیران کن بات ہے، آپ لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتہ چلتی، اس لیے کہ اہل سنت کے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کیونکہ بغیر کلمہ پڑھے بقول ان کے بے ایمان دنیا سے گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے جہنم میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے رسول اکرم کی شفاعت کی وجہ سے جہنم میں صرف ان کے ٹخنوں تک بس آگے، اس سے آگے نہیں ہے۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر، خدا عذاب میں ڈالے ان لوگوں پر، خدا ان کی نسلوں کو تباہ کرے کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہاں قرآن کیا کر رہے ہیں؟ جو مہاجر اور انصار، سابقون الاولون، جنہوں نے رسول اکرم کے ساتھ ہجرت کی یا جنہوں نے رسول اکرم کا استقبال کیا، والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، بے احسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اصحاب، مہاجرین، انصار اور ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ابتدائی مسلمان جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور رسول اکرم پر اپنی جان فدا کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اور جس نے ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی تو باقاعدہ قرآن کی وحی نازل نہیں ہوئی، ابھی تو
ابتدا ہے. ابھی تو 40 سال تک حضور اکرم کو اپنے صادق اور امین ہونے کا ثبوت دینا ہے. کہاں تھے یہ لوگ کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں اس طرح لکھتے؟ وہ کہاں تھے ابتدا اسلام میں کہ جب کفار مکہ اور قریش مکہ جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آتے تھے. دیکھیں پہلے تو ویسے حفاظت کرتے تھے، اور ہم تو خاندان نبوت کے بارے میں اس عقیدے کو حضرت خدیجہ سلام علیہ کے ذکر میں بیان کر چکے ہیں کہ خاندان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بنی ہاشم، جن پر بعد میں جعلی احادیثوں میں لعن کی گئی ہے. پڑھتے ہی نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تاریخ میں کیا کیا ظلم ہو کے چل رہا ہے سائیڈ سائیڈ پہ. بنی ہاشم کو گروہ فتنہ گر قرار دیا گیا نعوذ باللہ، اور ان پر لعن کی گئی اور بہت کچھ. جس نے حضرت عبداللہ کی تو وفات ہو چکی تھی. حضرت عبد المطلب کے رحلت پر حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلایا اور وصیت کی کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اب خاندان نبوت اور رسالت کو سمجھو، خاندان امامت کو سمجھو، واہ 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 کر کے اپنا ٹائم مت ضائع کرو. یہ خاندان نور ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک. حضرت آدم اول، نور اول سے لے کے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف تک یہ نور ہی نور ہے. چاہے وہ حضرت عبداللہ ہوں، چاہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت بنی ہاشم کے جتنے بھی ہیں بزرگان. ہاں جو ادھر ادھر کے آ گئے تھے ان کو ہم نہیں کہتے. ابو لہب کیا تھا؟ چچا کہلاتا تھا. چچا اصلا خاندان سے تعلق نہیں، بنی ہاشم سے نہیں تھا. ابو جہل بھی اسی طرح تھا. تو یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام تو اس سے پہلے ہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور ان کے لیے جنات تجری تحت الانہار. آگے آتے ہیں جو میرا نقطہ، لیکن ایک نقطہ آیا تھا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں نے کہا کہ ہدیہ پیش کر دوں، شاید ہماری قسمت میں ان کی سفارش ہو جائے اور شاید وہ ہمیں شفاعت میں شامل کر لیں. اب یہاں پر آیت نمبر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 1 یہ 100 تک کی آیت تھی. ذالک الفوز العظیم. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. اے حبیب ہوشیار کر رہا ہوں تم کو، رضوان اللہ تعالی اجمعین مت کہنے دینا کسی کو. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں بھی منافق ہیں. آپ کہیں گے ہاں وہ یہودی جو تھے، منافق کچھ اور ہوتا ہے، مشرک اور ہوتا ہے، کافر اور ہوتا ہے. منافق وہ ہوتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، لیکن یہ جھوٹے ہیں. یعنی زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے. دل کا حال اللہ جانتا ہے. اور یہ بات قرآن مجید ثابت کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا تھا، دل سے قبول نہیں کیا تھا. 1 2 3 4 10 100,000 لاکھ مجھے نہیں پتا، لیکن میں اجمعین کے لفظ کو اس عمومی تعریف کے ساتھ قبول نہیں کر سکتا. ارے میرے حبیب تمہارے اطراف میں ایسے عرب ہیں جو منافق ہیں. ومن اہل المدینہ، یعنی باہر والے بھی ہیں اور ادھر والے بھی. ایسا تو نہیں کہ وہ ہجرت کر کے آیا ہوں وہ اس میں بھی شامل ہو گئے. مردوا علی النفاق، ڈٹے ہوئے ہیں یہ لوگ نفاق پہ. اللہ اکبر. لا تعلمہم، اگر ہم تم کو نہ بتائیں تو تم کو نہیں پتا چلے گا. نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک ایک کو میں جانتا ہوں، اور اللہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا، اور اللہ جانے گا اپنے حبیب کو بتا دے گا، ان کو پتہ چل جائے گا. سنعذب مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ان کو ہم 2 بار عذاب کریں گے. سمجھ سے باہر باتیں ہیں. تمہارے اطراف والے منافق ہیں، کافر تو تھے، مشرک تو تھے، یہودی ہیں. من الاعراب، اور کچھ وہ لوگ جو مدینہ والے، من اہل المدینہ، المدینہ. تو حضرات علماء اہل سنت سے ہم سوال کریں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حولکم من الاعراب ومن اہل المدینہ، جو مردوا علی النفاق. آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. یعنی اگر ہم آپ کو نہ بتائیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا اتنے خوبصورت طریقے ساتھ. لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. کچھ ایسے ہیں کہ یار نہیں وہی بات ہے، ہاں ہم نے غلطی کی، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ان اللہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید اللہ ان کی توبہ کو، برگش کو قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم. اور پھر ان کے بارے میں بتاتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی ہے وہ جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور صدقات کو قبول کرتا ہے، اور وہ بہت زیادہ، وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب تم توبہ کر کے آتے تو وہ تمہاری طرف آ جاتا ہے، آؤ بندے آؤ، کم آن، بہت اچھا ہے، تم معافی غلطی کی نا، تم کو احساس ہے، چلو اس کا ازالہ کرو اور آ جاؤ. بہت عجیب، دل کو سکون دلانے والی، اور بہت سی آیتیں دل کو گھبرا دینے والی. وآخرون، پھر آگے وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم. کچھ ایسے ہیں کہ جو توبہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے ان کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے ان کی توبہ کو قبول کرے. واللہ علیم حکیم. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. مسجد ضرار کا ذکر شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ یہودیوں نے نہیں، کافروں نے نہیں، مشرکوں نے نہیں، مسلمانوں میں ایک گروہ نے مسجد ضرار بنائی. جو گئے جو حج پہ گئے، عمرہ پہ گئے، انہوں نے دیکھا ہے مسجد قباء کے پاس مسجد ضرار کی ایک جگہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ہے. ہر چیز کی نشانی مٹا دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں نا، تو وہ منافقوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اس لیے مٹا دے رہے ہیں. ارے رکھو تاکہ پتہ چلے. منافق بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، نہیں ہو سکتے. یہ ایک گروہ تو تھا جنہوں نے مسجد بنایا، اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے توڑو، پھینکو اس کو. اصحاب رسول صرف ان کو ہم قبول کر سکتے ہیں کہ جو موت تک اللہ رسول اور حبیب رسول، اخی رسول، امیر المومنین، غدیر پہ بیعت لینے والے، جن کے ساتھ مسلمانوں نے بیعت کی، ان کے ساتھ اچھی طرح رہے، راضی رہے، ان کو خوش رکھا، اور دنیا سے گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کسی نے اللہ کو ناراض کیا، کسی نے اللہ کے حبیب کو ناراض کیا، کسی نے امیر المومنین اخی رسول کو ناراض کیا، کسی نے جناب زہرا کو ناراض کیا، کسی نے امام حسن علیہ السلام کو ناراض کیا، کسی نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ لگایا، یا قتل کروانے والوں کو منصب پہ بٹھایا. آپ فیصلہ کر لیجئے نا. بس مسلمانوں کے درمیان میں ایک گروہ صحابی بن کر رسول اکرم کے خلاف سازشیں کرتا رہا. قرآن مجید سازشوں سے پردہ اٹھاتا رہا، کبھی سورہ منافقون کی صورت میں، کبھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 سے لے کے 120 تک تقریباً بیان کرتا رہا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو. ابتدائی سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح سے بیان کرتا رہا اللہ تعالیٰ کہ ساروں کو تم اچھا مت سمجھنا، پروف نہ ہو جائے تب تک اچھا نہیں. یو ہیو ٹو پروف یور سیلف. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر ایک پر شک کرتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو سر پہ نہ بٹھائیں. بس اچھے تھے اچھی بات، برے تھے دور رہیں گے.
یہ چیز نہ صرف رسول اکرم کے ساتھ رہی، یہ چیز ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ بھی پیش آئی. اور ہم شروع کرتے ہیں مولا کائنات سے. میں مفصل مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں باتیں کرتا رہا، بتاتا رہا ہوں، صرف اشارہ کر کے پھر باقی ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں آرائش پیش کروں گا کہ مولا کائنات جو ہیں لوگ ان کے ساتھ تھے، بیعت کی، کم از کم چوتھی خلافت کے عنوان سے ہی صحیح اور کچھ نہیں. لیکن کچھ ایسے تھے جو شروع سے مولا کے ساتھ تھے، مولا کے عاشق تھے، مولا پر اپنی جان قربان کرتے تھے. لیکن ایک دم سے کیا ہوا ان کو؟ مدینہ سے مکہ نکل گئے. جیسے ہی تیسرے خلیفہ کو مسلمانوں کے ایک گروہ نے قتل کر دیا اور پھر امت امڑ آئی مولا کائنات کی طرف، سب نے شور مچایا، علی آپ ہی خلیفہ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. خلیفہ بن گئے، لوگوں نے بیعت کر لی، اس کے بعد نکلنے لگے، نکل کر جانے لگے. کہاں جانے لگے؟ مکہ. میرے مولا نے بلایا، سنو کیا خبر، کہاں نکل رہے ہو؟ کہا عمرہ کا ارادہ ہے. کہا بیعت، پھر سے بیعت کرو، تجدید بیعت کرو. علی ہم پہ شک کر رہے ہو؟ شک وقت کی بات ہی نہیں، تجدید بیعت کرو. پھر گئے، اب پھر وہاں سے جمل کا لشکر لے کر گئے، تجدید بیعت بھی ہوئی. اور پھر پتہ کیا، ایک اصول بنا لیا ہمارے اہل سنت بھائیوں نے کہ اگر کوئی بدر میں رسول اکرم کے ساتھ گیا تھا اور لڑا تھا اور زندہ واپس آ گیا، اب یہ کچھ بھی کر لے یہ جنتی ہے. بھائی ہم ایسا کوئی اصول نہ قرآن سے ہمیں ملتا ہے نہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے. آمنوا ثم ان الذین آمنوا ثم کفروا، اور ایک اور جگہ پر آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یعنی ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر. ہمارے لیے کوئی اصول نہیں ہے کہ جناب یہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گئے. ہمارے لیے اصل یہ کہ موت ایمان پر آئے. اگر موت ایمان پر نہیں آتے تو پھر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ مولا کائنات کے ساتھ گئے، جمل میں لڑے اور مولا کائنات کے خلاف جنگ کی مارے بھی گئے، چلے گئے. پھر وہ گروہ کے جو مولا کائنات کے ساتھ صفین گیا اور مدد کی مولا کی، واپس آئے، پلٹ گئے. نہروان میں وہی لوگ آ گئے. نہروان میں شامی نہیں آئے تھے، کوفی آئے تھے. عجیب تاریخ ہے، عجیب صورتحال کہ جس کے ہاتھ میں بیعت کر کے لڑنے گئے، مارے جاتے تو جنتی ہوتے، جب واپس آئے مولا کائنات کے خلاف کھڑے ہوئے، جنگ کی اور وہ حشر ہوا خوارج کا کہ آپ جانتے ہیں. امام حسن علیہ السلام سے بیعت کی، امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، راستہ بدل دیا. میں کیوں سب بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب میں امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کی گفتگو کروں گا تو آپ کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہوں گی کہ ابھی تو میں بن جاؤں اور پھر بعد میں کوئی ایسی صورتحال قائم ہو جائے کہ میں بھی پلٹ جاؤں. تو اس سے پہلے کہ میں اچھا بنوں، جو اس راہ میں خطرے ہیں ان کے بارے میں سن لوں. سنیے، اس لیے کہ وہ ہیں جو اماموں کے ساتھ گلے لگے ہیں، ہاتھ ملایا ہے، چوما ہے، پیروں پہ ہاتھ رکھا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، مولا 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 کرتے رہے، یا امیر المومنین کرتے رہے. بھائی جنگ جمل میں گئے نا لڑنے کے لیے، مولا کا ساتھ دیا. جنگ صفین میں لڑنے گئے، مولا کا ساتھ دیا، واپس آ کے پلٹ گئے. نہروان میں خود مولا کے خلاف شمشیر نکال لی. شمر کی تاریخ پڑھیے گا پتہ چل جائے گا، ابن ملجم کی تاریخ پڑھیے پتہ چل جائے گا.
تو یہ مولا 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 کرنے والے کسی وقت پیر پھسلتا ہے تو پھر مولا پر شمشیر بھی نکالتے ہیں. تو امام زمانہ کا ساتھی بننے کی جو میں آپ کو روش بتاؤں گا، طریقہ بتاؤں گا قرآن اور حدیث سے، اس سے پہلے اس خطرے کو بھانپ لیجئے. اگر اس خطرے کو نہیں بھانپا تو کہیں بھی پیر پھسل سکتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی اور حالات بگڑے تو جا کے امیر شام سے مل گئے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے واقعات تو آپ کے سامنے موجود ہیں. کیا امام حسین علیہ السلام کو مدینے والے نہیں جانتے تھے؟ مکے والے نہیں جانتے تھے؟ کیا کوفے والے نہیں جانتے تھے؟ کوفے والوں نے تو دعوت دے کر بلایا تھا. نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. پھر کیا ہوا کہ کربلا میں 72 باقی سب رفو چکر. عبید اللہ ابن زیاد کا اتنا خوف کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں وہی لوگ عاشور کے دن سید الشہداء، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، یہ تمہارے خطوط نہیں ہیں، یہ تمہارے دستخط نہیں ہیں. ہوش آواز کو بیٹھے جہنم میں کھڑے جنت کی آواز کو رد کر رہے ہیں. وہ بھی تو زمانے کے امام تھے نا بھائی. میں نے اور آپ نے تو امام کو دیکھا نہیں، اسے سنا ہے. یہ تو امام کے ہاتھوں کو چومنے والے. جب کوفہ میں امام علیہ السلام کے وکیل آئے تو 30,000، اوف مائی گڈنس، کتنا بڑا مجمع لگا ہوگا. یا 18,000. اگر ایک مسجد میں 1800 لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو جگہ نہیں رہتی. اب پھر عشاء کی نماز پڑھ کے پیچھے دیکھیں مسلم ابن عقیل تو خالی. مولا 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 مولا. اور پھر کہ مولا سزا دے حل من ناصر ینصرنا، اس لیے ابھی سے کمر ہمت باندھ دیں. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کی مثالیں پیش کرنا شروع کرتا ہوں. یہ انحرافات کس قسم کے تھے؟ یہ انحرافات یا مالی تھے یا فکری تھے یا اخلاقی. سوری، 3 طرح کے انحرافات انسان کے اندر آتے ہیں. یا 3 میں سے ایک آ جائے تو انسان منحرف ہو جاتا ہے. نمبر 1 اخلاقی. اللہ نہ کرے کوئی اخلاقی انحراف میں پھنس جائے اور شریعت کی حدود سے نکل کے ان الٹے سیدھے کاموں کو کرے کہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا. شریعت کی حدود میں رہ کے کوئی کام کرے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن شریعت کی حدود سے نکل جائے تو شریعت اسے قبول نہیں کرتی. نمبر 2 مالی فساد. جہاں مال آیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، انسان اس کے چکروں میں پھنس جاتا ہے. حلم مزید حلم مزید. میں بتاتا ہوں. اور تیسرا اعتقادی انحراف، جو آج ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ہے. مالی انحراف بھی کم نہیں ہے، لیکن ویسا نہیں ہے جیسا ایک زمانے میں معصومین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہوتا تھا. بتاتا ہوں. لیکن عقیدتی انحراف آج ہمارا بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا. یعنی صریحاً نماز کربلا والے پڑھ گئے، اب ہمیں نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے. واجبات دینی کا انکار. جو نماز نہیں پڑھتے ان کو زیادہ فکر ہے کہ شہادت ثالثہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی. معصوم علیہ السلام کے اقوال، معصوم علیہ السلام کے طریقہ کار کو چھوڑ کے اپنے طریقہ کار. اور انحراف کی اتنی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں. ان میں سے ایک صورت امام زمانہ سے متعلق انحراف کی ہے. بتا چکا ہوں، صرف اشارہ کرتا چلوں. امام کا دیدار کراتے ہیں، امام کی زیارت کرواتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. تو 3 طرح کے انحراف اصل ہیں جو اماموں کے، ائمہ معصومین علیہم السلام کے اطراف والے وکلاء اصحاب میں پائے جاتے تھے. ویکسین لگا دوں تاکہ پھر آگے مسائل بہتر انداز میں حل ہو سکیں. پہلا تھا اخلاقی، دوسرا تھا مال اور دنیا طلبی، جا طلبی، اور تیسرا تھا اعتقادی. آئیے دیکھتے ہیں. ایک یہ بھی مثال دی گئی، اس کو میں اخلاقی اس میں لیتا ہوں.
کہ حسادت کے امام اس کو زیادہ چاہتے ہیں، مجھے کم چاہتے ہیں، اس کی عزت زیادہ، میری عزت کم، اس کو بڑا مقام، میرا چھوٹا مقام۔ اللہ اکبر۔ میں مثال دے دیتا ہوں، یہ مثال ہے اس وکیل کے امام کی کہ جس کا نام تھا احمد ابن حلال یا ہلال کرخی، یہاں پر اعراب نہیں لگے۔ ایک طولانی عمر صوفیانہ اور سادہ زندگی گزارتے رہے، اور پھر ایک طولانی زمانے تک 11ویں امام علیہ السلام کے وکیل رہے۔ لیکن جب امام زمانہ کے دوسرے سفیر کا انکار کیا اور ان کی مخالفت شروع کر دی، کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتا تھا میں اس سے زیادہ بڑا ہوں، میں زیادہ متقی، میں زیادہ پرہیزگار، یہ کون؟ ہائے 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 ہائے، یہی چیز انسان کو کہاں لے گئی، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں اس احمد ابن ہلال کرخی کے بارے میں امام علیہ السلام نے ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا، یہ اس کی شہرت تھی شلمغانی سے، کہ حسین ابن رو نوبختی جو امام علیہ السلام کے دوسرے وکیل تھے غیبت صغریٰ کے زمانے میں، ان سے حسد، اور ایسا حسد ہوا کہ عقیدے کے لحاظ سے وہ بالکل ہی پھر گئے، اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو جناب زینب کو رتبہ دے دیا، خود بھی کسی رتبے پر چلے گئے، بڑی کہانی اس وقت نہیں بتاتا، اور جناب پورے گروہ کو منحرف کر لیا، الی نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ امام علیہ السلام نے باقاعدہ مکتوب لکھا، لعن اللہ شلمغانی، کہ جس نے دین کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ہم چند لوگوں کے نام لے لیتے ہیں، نام لینا اتنا اہم نہیں ہے لیکن پھر بھی نام لے لیتے ہیں کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وکلاء میں سے تھے، نمائندوں میں سے تھے۔ علی ابن ابی حمزہ بطائنی، جن کی روایت نقل کی جاتی ہے کہ جناب ان کے انحراف کے زمانے سے پہلے کی روایت تو قابل قبول ہے۔ زیاد ابن مروان قندی، عثمان ابن عیسیٰ رواسی عامری، احمد ابن ابی بشر سراج، منصور ابن یونس بزرج، حیان سراج۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے ایک نیا فرقہ قائم کیا، اور وہ فرقے کا نام رکھا واقفیہ۔ واقفیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وکلاء، اصحاب، اطراف والوں نے بنایا۔ اور واقفیہ کا عقیدہ کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود حضرت امام مہدی ہیں، انتقال نہیں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں غیبت میں ڈال دیا ہے، اور ہم امامت کے سلسلے کو ان پر ہی وقف کرتے ہیں، ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے۔ جبکہ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کے سامنے امام رضا علیہ السلام کو بلایا، اور بلا کے کہا کہ خیر البشر بعدی ہاذا، یہ میرے بعد بہترین بشر ہیں، یعنی امام ہیں۔ ان لوگوں نے ساتویں امام علیہ السلام کا بہت مال جمع کیا ہوا تھا، اور ان کو ہوا کہ اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام رضا علیہ السلام کی امامت اور ولایت کو قبول کرتے ہیں تو مال ان کے ہاتھ میں دینا پڑے گا۔ پورا ایک جس کو کہتے ہیں نا مسلک بنا لیا، اور واقفیہ ایک اور مسلک بنا لیا، بطائنیہ۔ اللہ اکبر، ساتویں امام، چھٹے امام علیہ السلام کے بعد تو ایک بازار گرم ہونے لگا، اور یہ سب بنیاد رکھتی تھی اس پہ کہ خمس کا بہت زیادہ مال ہاتھ میں آتا تھا، اور اس مال کو وہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ راستے نکالنے کے لیے آج ہم بھی راستہ نکال سکتے ہیں اور ایک نیا فرقہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں خسرت دنیا والآخرہ الا ذالک هو الخسران المبین۔ کتنا؟ 1 ارب ڈالر جمع کر لیں گے خمس کا، 2 ارب ڈالر جمع کر لیں گے خمس کا،
پھر اس کو کھا لیں گے، سونا بنا لیں گے، سونے کے کپڑے بنا لیں گے، پھر سونے کا جہاز بنا لیں گے، برونائی کے صدر سے زیادہ پیسہ ہو جائے گا. خمس ہے، بہت ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں خمس سے کام ہو رہا ہے. لیکن اگر جمع کرنے پر آئیں تو پھر یہ سوچے کہ بھائی، سوچنے والوں نے یہ بھی سوچا ہے خمس کو پانی میں ڈال دو، سوچنے والوں نے یہی سوچا اپنی اگلی نسل کو دے دو. عجیب و غریب چیزیں ہیں، چھوڑ دیں. تو انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد توقف کیا اور کہا کہ بھائی اب کوئی امام نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام نے بلایا تو ایک نے توبہ کی، معافی مانگی، واپس آ گیا، باقیوں نے انکار کر دیا. اور اس طرح ایک نیا گروہ قائم ہو گیا جن کو واقفیہ کہتے ہیں. دو چار نام اور آپ کو بتاتا چلوں اور دو چار اور واقعات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب امام علیہ السلام، یہ ہیں عثمان ابن عیسیٰ رواسی، یہ بھی مصر میں شیعہ ہوتے تھے. وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نمائندے تھے. جب امام رضا علیہ السلام نے مال منگوایا کہ لاؤ خمس لے کر آؤ، تو نے کہا آپ ہوتے کون ہیں، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر جاؤ، قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا. اس نے کہا نہیں، آپ کے بابا مرے نہیں، آپ کے بابا کو اللہ نے چھپا دیا ہے. جو کچھ مال تھا وہ دبا کے بیٹھ گیا، اور زندگی بھی گئی اور کربلا آخرت بھی گئی. لیکن ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جو میں نے ابھی نام عثمان ابن عیسیٰ رواسی، کہ کچھ عرصے بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی اور پھر واپس آئے. واقفیہ نے بہت ظلم کیا امام رضا علیہ السلام پر، اور امام رضا علیہ السلام ان سے بالکل ناراض ہے. اور اکثر کا مسئلہ پیسہ ہی تھا. آج بھی ہوشیار رہیے گا، آج بھی مسئلہ پیسہ ہی ہے کہ یہ 6 لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے فرقے کا، ایک انحرافی فرقے کی بنیاد ڈالی اور شیعوں کے اندر ایک نیا راستہ نکالا. آج ہمارے ہاں واقفیہ والے پائے نہیں جاتے ہیں، چلے گئے، ختم ہو گئے، ایک ٹیمپرری طور پر تھا. آج ہمارے پاس دوسرے نئے پائے جاتے ہیں. نام لوں تو بھی مصیبت، نہ لوں تو بھی مصیبت. اور وہ نئے جو ہیں صرف اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام یعنی ماتم، اسلام یعنی عزاداری، بس سلام. کربلا والے نماز پڑھ گئے، مسجد میں نہیں جانا چاہیے، حضرت علی علیہ السلام کا مقتل ہے. چند سال پہلے تک تو آواز سنتا تھا. میں نے ایک بار مجلس میں پتہ نہیں کہا تھا یہ مسئلہ کہ اگر مسجد مقتل امام علی ہے تو کربلا تو مقتل سید الشہداء اور 72 جوانان بنی ہاشم، تو پھر تو وہاں بالکل ہی نہیں جانا چاہیے. آگے آتے ہیں ہشام ابن ابراہیم راشدی حمدانی. یہ امام رضا علیہ السلام کے انتقال سے پہلے ایک عالم، ایک ادیب اور بہت ہی ذمہ دار سمجھا جاتا تھا، اور امام رضا علیہ السلام کے بہت سے مسائل کو یہ مینیج کرتا تھا. امام رضا علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب آپ مرض تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کی شہادت واقع ہوئی. یہ بنی عباس کے بادشاہ کے خلیفہ کے وکیل کے ساتھ یا وزیر کے ساتھ نزدیک ہو گیا، اور آہستہ آہستہ بجائے اس کے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ رہے، امام علیہ السلام کے گھر میں متقی اور پرہیزگار کی طرح رہتا تھا، اور جا کے ساری خبر وزیر کو دیتا تھا. وزیر امام کے گھر کی ساری خبر بادشاہ تک پہنچاتا تھا. اور پھر اس کو مامون نے اپنا ایک خاص وزیر کے طور پر رکھا اور بڑا خوش ہو گیا. اور امام رضا علیہ السلام کی برائیاں کرتا رہا، یہاں تک کہ فضل ابن سہل پر کے ساتھ مل کر امام رضا علیہ السلام کی قتل کی کوشش کرتا رہا. اور پھر ادھر ادھر کی چیزیں کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہ امام رضا مامون کے بھی قتل کا پروگرام رکھتا تھا، اس کا بھی حشر خراب ہو گیا. صالح ابن محمد سہل یہ امام جواد علیہ السلام کا وکیل تھا.
ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ کیوں شروع ہوا؟ امام رضا، امام جواد، 9 امام، 10ویں امام، 11ویں امام. اصل میں چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے تک خمس کے لیے باقاعدہ طور پر وہ ایک سسٹم نہیں ڈیولپ کیا گیا تھا لیکن جیسے 7ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں ڈیولپ کیا گیا اتنا ڈیولپ نہیں تھا، اور وکالت اور اجازت، اور کیونکہ اب چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے کے بعد شیعہ بہت دور دور تک پھیل گئے تھے، ان کے امور کو منظم کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا. تو اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، زندان، کتنا طولانی ٹائم. تو امور مومنین کو منظم کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں خمس کے نظام کو مرتب کیا. امام جواد علیہ السلام نے خمس کے نظام کو مرتب کیا، وکلا بنائے، نائبین بنائے تاکہ کلیکٹ کرنے کا طریقہ کار معلوم ہو اور دینے کا، پہنچانے کا، خرچ کرنے کا طریقہ کار معلوم ہو. اور جو مال بڑھتا رہا وہ نیتیں خراب ہوتی رہیں. ہم دیکھتے ہیں صالح ابن محمد ابن سہیل کے بارے میں جب کہا گیا کہ بھئی حقوق ایتام کے ہیں، مساکین کے ہیں، فقراء کے ہیں، وہ کہتا تھا نہیں بھائی ہمارے ہاتھ میں، ہم خود ہی حلال کریں گے. امام علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کے دن اس سے ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں فارس ابن حاتم ابن محاویہ قزوینی، اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ امام ہادی علیہ السلام کا وکیل تھا اور امام علیہ السلام کے بہت نزدیک تھا، لیکن بعد میں امام ہادی علیہ السلام نے ان پر لعن کروائی اور کہا کہ اب اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. علی ابن جعفر حمانی، یہ بھی حمانی یا حمانی، اور بھی تھے امام علیہ السلام کے وکیل، لیکن بہت سے لوگوں نے مال کو ہرج مرج کیا اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جس میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کی گفتگو انشاءاللہ کل شروع کریں گے تو ہمیں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ لوگ جو امام کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم تو ان کی ذریعوں کے علاوہ دیکھ نہیں سکے. امام کے، پھر میں تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ان نکات میں باتیں بہت سی آئیں گی، ہمیں اپنے آپ کو انحراف سے بچانا ہے. امام کے ہاتھوں کو چومنے والا، امام کی طرف سے وکیل اناؤنس ہونے والا، امام کی طرف سے اتنی اہمیت رکھنے والا، دنیا و آخرت اس کی چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کمزور تھا یا ایمان مضبوط تھا، اخلاقی گراوٹ تھی، یا اخلاقی طور پر گراوٹ نہیں تھی لیکن فکری طور پر انحراف پایا جاتا تھا. ایمان کمزور ایک مشکل، اخلاق نیگیٹو دوسری مشکل، مال کی محبت، حسادت اور بہت سی چیزیں جو لسٹ آہستہ آہستہ آئے گی. اس لیے ہمیں جہاں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، جہاں ہمیں اپنے آپ کو اخلاقی بیماریوں سے بچانا ہے، جہاں ہمیں اپنے آپ کو امین بنانا ہے، وہاں پر اس بات کا خیال رکھنا کہ انحراف کا شکار نہ ہو جائے. ان میں بہت سے امین تھے، پیسہ دے دیا لیکن گروہ اپنا الگ بنا لیا. ائمہ معصومین علیہ السلام سے یہ لوگ الگ ہو گئے. یا عروہ ابن یحییٰ نخاس الدہقان، قومی بھی کہا جاتا تھا، بغدادی بھی کہا جاتا تھا، اور یہ امام ہادی علیہ السلام کے زمانے کے وکیل تھے.
کیا کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے ان حالات کو دیکھ کر دل گھبراتا ہے. کم از کم میرے پاس اس وقت 15 سے 17 نامور لوگ. تو اگر 15 سے 17 نامور لوگوں کا یہ حشر ہوا تو مجھے ایمانداری سے بتائیں شیعہ عوام کا کیا حال ہوا؟ آج جو آپ کراچی میں رہنے والے یا پنجاب یا کہیں شہروں میں رہنے والے اتنی مشکل کا شکار نہیں ہیں. آپ دیہاتیوں کے مسائل کو سوچ بھی نہیں سکتے. ان کو ممبر پر جا کر گفتگو کرنے والے کس انحراف کا شکار کر رہے ہیں. ہم جب آپ سے کہتے ہیں کہ حوزات علمیہ مدارس پر خرچ کیجئے، علماء کو آمادہ ہونے دیجئے، علماء کی بیکنگ کیجئے، علماء کو سپورٹ کیجئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب علماء کا کیا کام، کیا فائدہ؟ علماء ہی ہیں جو غیبت کے زمانے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. اگر آج علماء نہیں ہوتے، ٹھیک ہے ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ڈاکٹرز میں اچھے برے نہیں ہیں. مثال دے دوں، سیکٹرس میں دیکھی اپنے یوٹیوب میں کہ وہ خواتین کو علاج کی خاطر بلا کے کیا کرتے تھے. ڈاکٹرز نے کیا سکر میں ریپ کا کیس کس نے کیا ہے؟ ڈاکٹر نے نہیں کیا. ہر گروہ میں اچھے برے ہوتے ہیں. وہ چند بروں کو دیکھ کے تمام بچوں کو برا نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اپنی نسلوں کو بھی آپ کسی طرح سے امام علیہ السلام کا خادم بنائیے. اپنے نسلوں میں پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو علم دین کی طرف بھیجیے تاکہ امام علیہ السلام کے دین کو مضبوطی سے سنبھالیں اور آگے بڑھائیں. اور یہ جملہ کہنا کہ علماء بیٹھے رہتے ہیں، اگر علماء بیٹھے رہتے تو یہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں، تقریریں، مجالس یہ کون پڑھتے؟ حوزات علمیہ کو کون سنبھالتا؟ کون خیال کرتا؟ یہ علماء کا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، انحراف سے بچائے، ہمارے اخلاق کو بہتر کرے، ہمارے پیارے ملک کو ان کا گہوارہ بنائے، ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرمائے، SOPs پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زمانے کے امام کو راضی فرمائے. اس مہینے کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبولیت کا شرف عطا کرے، ہم سب کی عاقبت بخیر کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.